بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال چال ہے میرے پیارے پاکستانیوں؟ خیریت سے آپ؟ اچھا، میں جو بات کرنی ہے وہ آپ سے وہ 70 کنٹریز کے اوپر انہوں نے لگائے امبارگو، یا جو یہاں پہ ویزوں کی پابندی لگی ہے. انفارچونیٹلی ان میں پاکستان بھی آ گئے. اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل بتانی تھی کہ آج جو چیزیں یہاں پہ کلیئر ہوئی ہیں. میں ابھی گیا ہوا تھا، اپنے جو دوست ہے میرے یہاں پہ جو امیگریشن اٹارنی ہے، کیونکہ ہم اپنے جو ریسٹورانٹ کے لیے تو اس کے لیے ہم اپنے شیف جو ہے وہ وہاں پاکستان سے ہی آ رہے ہیں. ہمارے شیف پورا کریو جو ہے وہ وہیں سے آ رہا ہے. اس کے لیے مجھے جو ہے وہ اپڈیٹ لینے کے لیے جانا پڑتا ہے اپنا جو امیگریشن کا ہمارا لائر ہے اس کے آفس میں. تو میں نے ابھی بڑی ڈیٹیل سے اس کے ساتھ بات کی ہے، کیونکہ آج کچھ جو ہے وہ چیزیں مزید انہوں نے ڈیفائن کی ہیں جو یہاں پہ ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے. تو کہا کہ چلے میں آپ سے وہ شیئر کر دوں. جو پابندی لگی ہے وہ صرف امیگرینٹ ویزوں کے اوپر پابندی لگی ہے. جن لوگوں نے یہاں سے اسپانسر کیے ہوئے ہیں اپنے اسپاؤز کو، اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے پیرنٹس کو، تو اس کے اوپر پابندی لگی ہے. لیکن اپلائی کر سکتے ہیں آپ. میں بھی آپ کو انٹرویو کی کال بھی آئی ان ویزوں پہ، لیکن انٹرویو ہونے کے بعد آپ کا ویزا اس وقت تک نہیں لگے گا. یہ ٹیمپریری سسپینشن ہے ایک، تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کافی پاکستانی اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہیں. مختلف قسم کے اینکر مختلف پاکستان میں بیٹھ کر مختلف قسم کے رومرز جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں. جو اصل میں حقیقت میں یہ ہے کہ یو ایس اے سے جنہوں نے اپنے اسپاؤز لائک اپنی بیوی کو یہاں سے اسپانسر کیا ہے، اپنے خاوند کو یہاں سے جن لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے انہوں نے یہاں سے اپنے جو ہے وہ اسپاؤز کو اسپانسر کیا ہے، یا کوئی منگیتر ہیں ان کو انہوں نے کیا ہوا ہے اسپانسر. اس کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کو اسپانسر کیا ہوا ہے، اپنے پیرنٹس کو اسپانسر کیا ہوا ہے. کیونکہ ایز اے یو ایس سٹیزن آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو بھی کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی کر سکتے ہیں. اپنے لیے منگیتر جو ہے وہ بھی پاکستان سے لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ EB3 ایک ویزا کی کیٹیگری ہے جو امپلائمنٹ بیسڈ ویزا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی پرماننٹ یہاں پہ وہ لوگ آ کے امپلائمنٹ بھی لیتے ہیں اور یہاں پہ ان کو گرین کارڈ مہینے کے بعد آ جاتا ہے، 2 مہینے کے بعد آ جاتا ہے. EB3 ویزا اس کو کال. مستقل رہائش کے لیے جو بھی کیٹیگریز ہیں وہ سسپینڈ ہوئی ہیں، اور وہ جو 70 کنٹریز ہیں ان کے لیے. لیکن اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد، شاید 3 مہینے ہوں، شاید 6 مہینے ہوں، لیکن وہ ابھی تک انہوں نے ٹائم کا جو ہے وہ نہیں بتایا. یہاں پہ جو ہوم لینڈ سیکورٹی کا جو آفس ہے انہوں نے کہ کب یہ ری انسٹیٹ ہو جائے گا. یہ بہرحال اینی وے اس میں جنرلی عام پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وزٹ ویزا جو ہے وہ یو ایس اے کا جو بزنس مین آنا چاہیں یا جو لوگ فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہاں پہ اس میں جو آ رہے ہیں لوگ، یا جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بزنس میٹنگز ہیں آپ کی، بزنس پہ آ رہے ہیں آپ، یا وہ ویزے جس طرح آپ کا E2 ویزا ہے وہ انویسٹمنٹ کا ویزا ہے. یہاں پہ جو لوگ E2 ویزا لے کے آ رہے ہیں یا یہاں پہ پہنچ کے وہ اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں، E2 میں کنورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ انویسٹمنٹ ویزا ہے. اس کے بعد L1 ویزا ہے. L1 یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں آپ کا آفس ہے اور USA میں آپ اپنی آفس کی برانچ کھولنا چاہ رہے ہیں، اور اس خود آپ اپنے آپ کو بھی لے کے آ سکتے ہیں، اس کے ساتھ 3 یا 4 امپلائیز جو کہ مینیجر ہے، یا آپ کے سیلز مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، یا آپ کے کوئی ریسرچرز ہیں جو یہاں پہ آ کے پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں یا ہنٹنگ کرتے ہیں، تو اس کو لائک ری شیپ کر کے جو اس کی مارکیٹنگ یا سیلز کرتے ہیں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں. اس کے بعد جو یہاں پہ لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے یہ پروگرام ہے ان کا کہ H1 جو ویزا ہے، ویسے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے $1,00,000 اس کی فیس رکھ دی ہے، لیکن جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس اپنی جو جاب کمپلیٹ کرتے ہیں، اگر ان کو کمپنی ہائر کرتی ہے H1 ویزے پہ، تو وہ اس کے اوپر $1,00,000 فیس کو نہیں ہے. وہ اپلائی کر کے تو وہ بھی یہاں پہ ویزا لے سکتے ہیں. اس طرح جو ہے یہ E2 ہو گیا آپ کا، L1 ویزا ہو گیا. اس کے بعد NW01 ویزا ہے. NW01 وہ ویزا ہے جس میں زیادہ تو پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ کافی دوست میرے بھی آئے ہیں یہاں پہ. وہ NW01 ویزا ہے. اس میں آپ کو کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ IT کے سے اس کا تعلق ہے، آپ کا IT کے پروفیشن سے، کچھ سروسز میں آپ کا بہت ہی اعلیٰ قسم کی آپ کوئی سروسز جو انڈسٹری ہے اس کے اندر آپ کا بہت بڑا نام ہے، تو وہ امریکہ جو ہے وہ آپ کو NW01 ویزا آفر کرتا ہے. تو اس کیٹیگری میں بھی آپ آ سکتے ہیں. آپ اپلائی کر
سکتے ہیں, آپ کا ویزا اسی طرح پروسیس ہوگا ریگولر بیسس پہ, بلکہ اب یہ ہو جائے گا کہ جو یو ایس کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ بوجھ کم ہو جائے گا, کیونکہ زیادہ تر جو لوگ کرتے ہیں وہ امیگرینٹ ویزا جن نے یہاں پہ اپلائی کیا ہوا اپنے ریلیٹیوز کے لیے, تو وہ بند ہو گئے چونکہ سسپینڈ ہو گئے. تو میرے خیال میں امیگریشن کے جو آفس ہے ان کو تھوڑی سی روم مل جائے گی اب, تو یہ فاسٹ ٹریک پہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. یہ کوئی گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہے, یہ ایک جنرل جو ہے یہ پریکٹس ہے. انفارچونیٹلی پاکستان اس میں آ گیا, اس میں تو یہی کہوں گا کہ کمزوری جو ہے وہ ہمارے اپنے ملک کی ہے. جو ایلیگیشن لگا ہے جی کہ جن لوگوں پہ لگا ہے وہ یہاں پہ آ کے گورنمنٹ سے بینیفٹ لیتے ہیں, گورنمنٹ کے اوپر وہ بوجھ بن جاتے ہیں. لیکن بلیو اٹ ٹو بی, میں نے اپنی ایک اور جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ پاکستانی قوم کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں, جو بھی پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں, وہ گورنمنٹ پہ بوجھ بالکل نہیں بنتے, بلکہ جو ایگزسٹنگ پاکستانی یہاں پہ رہ رہے ہیں تقریباً کوئی 1.2 1.3 ملین, وہ بھی بلیو اٹ ٹو می آر ناٹ کہ وہ بھی یہاں پہ فل ٹائم کام کرتے ہیں. فل ٹائم کیا بلکہ اوور ٹائم کام کرتے ہیں, دو جابس کرتے ہیں, پڑھتے ہیں یہاں پہ, اپنی جو ہے وہ فیسز وہ خود پے کرتے ہیں. تو وہ بیسیکلی گورنمنٹ کے اوپر بوجھ پاکستانی قوم نہیں ہے, لیکن غلط پروپیگنڈا کر کے امریکن پاکستانی جو ہے یا پاکستانی امریکن جو ہے ان کو وہ بدنام کیا جا رہا ہے. وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ یوٹیوبر بھی ہیں اس میں کچھ مین اسٹریم میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہیں وہ پاکستانیوں کو بدنام کریں. جب آپ اپلائی کرتے ہیں, جب آپ اپنے اسپاؤز کو, اپنے پیرنٹس کو یا اپنے بہن بھائیوں کو, تو یہاں پہ وہ آپ کو اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو ٹیکس ریٹرن میں اتنی سفیشینٹ اماؤنٹ ہونی چاہیے, یا آپ اپنا کوئی امپلائی ہائر کرتے ہیں پاکستان میں, تو پاکستان سے جب آپ اس کو مستقل بنیادوں پہ پرماننٹ لائک ریزیڈنٹ کے لیے آپ یہاں پہ لے کے آتے ہیں, تو اس بزنس اگر اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے $100,000 ایک اپنے امپلائی کے ساتھ, یا $50,000 یا $70,000 پر ایئر ان کی جو سیلری ہوتی ہے, تو وہ میک شور پہلے کرتی ہے یہاں کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ یا ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کہ آپ کے پاس سال میں آپ ایک امپلائی کے لیے اتنے پیسے بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. تو ہم نے ابھی 4-5 جو ہیں وہ شیفس ان کے لیے اپلائی کیا تھا اپنے نئے ریسٹورانٹ کو, بلکہ ابھی انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ 2 ریسٹورانٹس کھولنے ہیں. ابھی ایک تو بفلو میں آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے, اس کے بعد اگلا انشاءاللہ نیو یارک کے قریب نیو جرسی میں کھول رہے ہیں ریسٹورانٹ. تو اس کے لیے ہمیں جو شیف چاہیے تھے تو ہم نے ان کا اپلائی کیا تھا, تو اس لیے مجھے تقریباً ہر ہفتے جانا پڑتا ہے اپنے, لیکن اپنے جو امیگریشن کا لائر ہے ہمارا, کیونکہ فائنل سٹیج پہ ان کا اور ان کے آنے پہ یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے, چونکہ ہم نے جس کیٹیگری میں اپلائی کیا ہے دیٹس ناٹ اے پرماننٹ ریزیڈنٹ کیٹیگری ہے ان کی. یہ چیز ایک کنفیوژن کریٹ کر رہی تھی وہاں پہ پاکستانیوں میں. تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو کم ٹو یو ایس اے. اگر آپ بزنس ویزا پہ آتے ہیں, یا آپ وہاں پہ فیفا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں آتے ہیں آپ, یا آپ ایز اے وزٹر آتے ہیں, یا آپ L1 کیٹیگری پہ آتے ہیں, آپ NW1 کیٹیگری میں آتے ہیں, یا آپ E2 ویزا لیتے ہیں, تو اس کا یہ 3 کیٹیگری ڈیفینیٹلی جو ہے آج انہوں نے کنفرم کر دی ہے. پلس ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ ڈیول سٹیزن ہے, سپوز آپ کے پاس ایک پاکستانی جو ہے وہ پاسپورٹ ہے اور ساتھ کسی اور ملک کی آپ کے پاس نیشنلٹی ہے, تو اگر پاکستان آ گیا اس کے اندر اس کیٹیگری میں کہ اس کے اوپر امبارگو لگ گئی یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ کی, تو آپ اس دوسرے ملک کی جو پاسپورٹ ہے اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ. تو اس میں آپ پاکستانی شہریت نہ شو کریں, آپ دوسرے ملک کی شہریت شو کر لیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایک انفارمیشن تھی, تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں, زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی پاکستانی ہیں مطلب ہے انہوں نے غلط ایک جو ہے یہ پاکستان کا نام ڈالا ہے, بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا یہاں پہ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں, جو سوشل آرگنائزیشن یا پولیٹیکل آرگنائزیشن یا جو ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں پاکستانیوں کی, تو ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ سے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, جنہوں نے یہ پابندی لگائی ہے پاکستانیوں پہ. اگرچہ یہ مطلب ہے اٹس ناٹ اے پرماننٹ جو امبارگو یا پرماننٹ جو ریسٹرکشنز نہیں لگائیں پاکستان کے اوپر, لیکن جن لوگوں نے اپلائی کیے ہوئے ہے, اسپیشلی وہ جن بچیوں نے اپنے خامن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یا جن لڑکوں نے اپنی بیویوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, اصل پریشانی ان کے لیے ہے کہ وہ اپنی فیملی لائف شروع نہیں کر سکیں گے جب تک یہ جو ہے نا ایک سسپینشن جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی. تو بہرحال زیادہ آپ لوگوں کو وری کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو پرماننٹ ریزیڈنٹ کے جو ویزے ہوتے ہیں وہ تو بڑی تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں. زیادہ پاکستانی جو یہاں پہ ہیں وہ تو اب یہاں پہ بچوں کی شادیاں یہاں پہ لوکلی ہونی شروع ہو گئی ہیں,
بچے جوان ہو گئے ہیں جو پرانے امیگرینٹ آئے ہوئے ہیں، تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ امریکہ کن، لیکن کچھ کنزرویٹو فیملیز ہیں ہماری جو یہ چاہتے ہیں کہ بچے یا بچیاں پاکستان سے لے آئیں، تو ان کے لیے ایک مسئلہ ہوا ہے کہ وہ مے بھی پرولانگ ہو جائے تھوڑے ٹائم کے لیے، لیکن انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. یہاں پہ جو پاکستانی امریکن ہیں، آئی ہوپ کہ انشاءاللہ دے ول ڈو سم تھنگ فار پاکستانی جو کمیونٹی ہے ہماری. بڑی اسٹرانگ کمیونٹی ہے الحمدللہ، بڑے ہی ایکسپرٹس اور بڑے جو ہے وہ پروفیشنل لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اینڈ پاکستان گورنمنٹ سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ کچھ اپنے جو ہے وہ آپ نے کافی خوش آمدیں وغیرہ کی ہوئی ہیں، تو اس خوش آمد کا جو ہے وہ ایک پریکٹیکلی پروف دیں کہ اس خوش آمد جو ہے وہ ورث کرتی ہے. بہرحال اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کلیریفیکیشن دے دوں جو آج میری بات ہوئی ہے اپنے اٹارنی کے ساتھ. تو گڈ لک ٹو یو گائز. اور یہ تکلیف دہ ویسے خبر تھی ہمارے لیے کہ اس میں جو ہے وہ فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہیں. مطلب میرے اپنے کچھ جانے والے عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں میرے، تو انہوں نے کیا ہوا تھا اپلائی. تو آج کافی لوگوں کے پاکستان سے بھی کالے آئیں کہ جی وہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا یہاں پہ اپروو ہویا ہوا ہے. کچھ لوگوں کے اپروو ہوئے ہوئے ہیں کیسز، تو ان کو وری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اسٹل اپلائی کر دیں، وہ آپ کا پروسیس ہوتا رہے گا، لیکن آپ کو ویزا ایشو نہیں ہوگا. ویزا اس وقت ایشو ہوگا جب یہ آپ کے اوپر جو لگی ہے آپ کی ان کی جو پابندی لگائی ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ ویزا بھی ایشو ہو جائے گا. تو ہوپ فار دا بیسٹ. دس کنٹری از اے گریٹ کنٹری الحمدللہ. یہاں پہ آپ کو پوری اپرچونٹیز یہ ملک دیتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ زیرو سے شروع کرتے ہیں، آپ بلینئر بن جاتے ہیں. یہاں پہ 4-5 پاکستانی بلینئرز ہیں الحمدللہ، جنہوں نے بالکل اسکریچ سے شروع کیا تھا، کوئی ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو آج جناب علی وہ الحمدللہ 4 یا 5 پاکستانی بلینئر یہاں پہ ہیں یو ایس کے اندر. باقی ملٹی ملینئر تو ان کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ ایوریج اگر کوئی بندہ اوبر چلاتا ہے یا ٹیکسی چلاتا ہے تو وہ بھی تقریباً $80,000-90,000 $1,00,000 کے قریب، اگر زیادہ بندے محنت کرتے ہیں تو وہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ پاکستانی قوم بڑی محنتی قوم ہے. یہاں پہ آ کے وہ آج اگر اوبر چلا رہے ہیں تو کل انہیں بزنس کے اندر چلے جانا ہے. یہاں پہ جو ہماری خواتین آتی ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں جو بھی آتی ہیں، وہ بھی ورک فرام ہوم کرنا شروع کر دیتی ہیں، جاب شروع کر دیتی ہیں. بڑے پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں. ہماری انگلش جو ہے وہ انڈینز کی انگلش سے بہت زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اندر آگے بڑھنے کی جو صلاحیت ہے، یا جو ہمارے اندر ایک شوق ہے آگے بڑھنے کا، یا جو ہمارے اندر ایک موٹیویشن ہے، وہ باقی میں یہاں پہ میں نے عرض کی کہ میں 40 سالوں سے رہ رہا ہوں. ہماری موٹیویشن جو ہے وہ ہمارے اندر بہت زیادہ، مطلب ہم مضبوط لوگ ہیں، ہم اسٹرانگ لوگ ہیں، ہم انڈس ویلی کے لوگ ہیں. جہاں جہاں سے انڈس گزر رہا ہے، جہاں سے وہ آپ کے کے پی کے اوپر سے شروع ہوتا ہے کراچی تک، اور ہم اس کے ساحلوں پہ آباد ہیں. اور جو بھی انڈس ویلی کے جو یہ ریسرچ ہے باقاعدہ کہ انڈس ویلی کے باسی، ٹھیک ہے، وہ کے پی کے لوگ ہیں، وہ پنجاب بھی ہیں، وہ سندھی ہیں، وہ بلوچ ہیں، وہ آزاد کشمیر سے ہیں، یا گلگت بلتستان سے ہیں. بلیو اٹ ٹو می، ہم لوگ بڑے ٹف لوگ ہیں، اور ہم نوکری یا مزدوری یہاں پہ نہیں کرتے. الٹیمیٹلی پاکستانیوں کا گول ہوتا ہے وہ بزنس میں جائیں، اور بزنس مین حکومت سے بھیک نہیں مانگتا. ٹھیک ہے، بزنس مین یہاں پہ ویلفیئر نہیں لیتا. آپ کو یہاں پہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ وہاں مین ہے ہماری آخری اسٹیٹ ایسٹ کوسٹ میں، اور ویسٹ کوسٹ میں ہماری کیلیفورنیا یا واشنگٹن اسٹیٹ ہے، سیاٹل تک آپ سفر کر کے دیکھ لیں، یہ 4-4.5 ہزار میل، کلومیٹر نہیں میل. تو آپ کو جو بھی گیس اسٹیشن ملے گا، جو بھی کنوینئنس اسٹور ملے گا، وہ پاکستانی کا ہوگا. تو الحمدللہ ہم یہاں پہ آ کے اس ملک کو بھی مضبوط کر رہے ہیں، اور اس ملک کی طرف سے یہاں یو ایس اے کے سسٹم نے جو ہمیں اپرچونٹیز دی ہوئی ہیں آگے بڑھنے کی، ہم ان سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ آر ناٹ دا بیگرس. ٹھیک ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانے والے لوگ ہیں. وہ آر اے پراؤڈ پاکستانی امریکن. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.